نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا
قسم کی حمد و ثنا حاجات، تمنائیں، گزارشات، نوازشات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے، سیئات کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرماتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے راتوں کے آخری پہر اللہ احکم الحاکمین سے یہ گڑاتی ہوئی دعاؤں میں اس امت کی بلائی اور خیر و عافیت طلب کی۔ معزز احباب گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے کچھ دورانیہ جو مدنی زندگی میں گزرا ہے، جو مدینہ میں گزرا ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی ہے، کہ جتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے ہیں، مکہ کے اندر آپ کا ایک واضح دشمن موجود تھا۔ مشرکین موجود تھے، واضح تھے۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ کا، دین اسلام کا کوئی دوسرا دشمن موجود نہیں تھا، اور انہی کے لوگ تھے کہ جن کی بد زبانی کی وجہ سے، ابو جہل، ابو لہب کی بد تہذیبی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے مکی دور کا امن بھی خراب رہا کرتا تھا، اور امن خراب ہونے میں صرف دو چیزیں تھیں، ایک طرف اسلام تھا اور دوسری طرف مشرک تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دشمن سے اچھی طرح نپٹ سکتے ہیں جو دشمن واضح اور سامنے ہو، اور ایسا ہی رہا مکی دور کے اندر، جہاں کہیں پتہ چلتا یہ مشرکین ہیں، مشرک لوگ ہیں، نقصان دینے والے ہیں، صعوبتیں دینے والے ہیں، اذیتیں تکلیفیں دینے والے ہیں، مار پیٹ کرنے والے ہیں، تو جان بوجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان علاقوں سے نہیں گزرا کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دشمن سے تنگ آ کر اللہ احکم الحاکمین نے آزمائش کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جب سرکار دو عالم کو یہ حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، ہجرت کرنے کے اندر سب سے اہم اور بہترین بات صحابہ کرام اور نبی کریم کے ذہن میں یہ تھی کہ اب ہماری مشرکوں سے جان چھوٹ جائے۔ سادہ سے لفظوں میں یہ ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اس لیے گئے ہیں، ہماری جن سے لڑائی ہے، بغاوت ہے، دشمنی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ کے اندر ہی ایک نیا دشمن پیدا ہو جاتا ہے، کہ وہ دشمن کہ جس نے پڑھا بھی کلمہ ہے، کہ وہ دشمن
کہ جس دشمن سے اللہ کافر سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، کہ وہ دشمن کہ جن کے لوگوں کے نام بھی ہماری آپ کی طرح محمد، عبداللہ اس طرح کے نام ہیں، حمزہ نام ہے، یہ وہ دشمن ہے جو مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور اس دشمن کو اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ النساء کے اندر مختلف مقامات کے اوپر منافق کے طور پر واضح کیا۔ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، بظاہر نبی کریم کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، بظاہر نبی کریم کے ساتھ آپ کے درس و تدریس میں شامل ہیں، نبی کریم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نبی کریم کی اٹھک بیٹھک میں بھی شامل ہیں، ہر محفل میں آتے جاتے ہیں، لیکن اگر دل کا حال دیکھا جائے تو وہ صرف مسلمانوں کو نقصان دینے کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور انہی منافقین کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق لوگ ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کہ جو آپ کے منہ پر تو آپ کی تعریف کرے، باہر جائے تو آپ کے پیچھے ہٹ جائے، منہ سے تو یہ بات کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن تعلیمات کو فالو نہ کرے، آپ سے کہے جہاں آپ چلیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جب موقع آئے تو پیچھے سے ہٹ جائے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ ایک طرف سے ہٹیں، آپ کے دوسرے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ کی خامیاں اٹھا کر آپ ہی کے دوسرے گروہ کو بتاتا جائے۔ جہاں جہاں دین اسلام کے اندر منافقوں کا کردار آیا ہے، بدترین کردار آیا ہے۔ اب شروع مدنی دور کے اندر شروع میں بڑا ہی امن تھا، نہ کوئی جنگیں تھی، نہ کوئی بڑا معرکہ تھا ماسوائے بدر کے سب سے پہلے، اس لیے بڑا امن، بڑا پرسکون تھا۔ اب اصل بات جو سوچنے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے کو اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اس علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں، اس وجہ سے کہ آپ کو یہ علاقہ پہلے علاقے سے بہتر رہے گا، آپ مشرکوں سے بچ جائیں گے، واضح دشمن سے بچ جائیں گے، لیکن جب اس علاقے میں مدینہ میں آتے ہیں تو پھر وہاں پر آ کر آشکار ہوتا ہے کہ نبی کریم کی صفوں کے اندر منافق بھی بیٹھے ہوئے، اور پھر ایسے آشکار ہوئے کہ غزوہ احد کے اندر کم و بیش تقریباً 300 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ احد کے میدان میں جانے سے انکار کر دیا، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی کے اوپر کھڑا ہونے کا حکم بھی دیا تھا، جنگ کے میدان میں کہا اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، تھوڑا سا میدان صاف نظر آیا، مال اکٹھا کرنے لگ گئے، جب ان کی نشاندہی کی گئی تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا یہ منافقوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو مکہ کے لوگوں کو ایمان دیا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مکی دور کے اندر مکہ کے اندر اسلام کو قبول کیا ہے، ان کا اسلام کو قبول کرنا ہی نہیں تھا صرف، بلکہ ان کے اس سارے دورانیہ کے اندر سکون اور امن نہیں تھا، ان کے ایمان میں صعوبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، قید کرنا تھا، ظلم ڈالنا تھا، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ صرف مکہ کے اندر ہے، مدینہ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مکہ کے اندر یہ سرداری وڈیری نظام، غلام کے اوپر تشدد، غلام کو اپنا بیری بنا لینا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ساری مکہ کے اندر۔ اللہ احکم الحاکمین نے جو مکہ والوں کو ایمان دیا تھا وہ ایمان بھی تھا، اور وہ ایمان صعوبتوں، مشکلوں، پریشانیوں سے لبریز تھا، بہترین ایمان تھا۔ دوسری طرف مدینہ کی طرف آ جائیں، مدینہ کے لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا، وہ بھی بہترین ہے، لیکن وہ ایمان مکہ کے دور جیسی تکلیفوں اور صعوبتوں سے مبرہ رہا ہے،
اور اسی لیے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا مہاجرین سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام بھی پہلے قبول کیا، ایمان بھی پہلے لائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی۔ ان کے بعد انصار آتے ہیں، سب سے پہلے مہاجرین آتے ہیں۔ اب یہ جو منافق ہیں اس کے بارے میں علماء کرام اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں کہ جس ایمان کے اندر مشکل برداشت کرنے کی قوت ختم ہو جائے اس میں منافقت پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں آپ کو کوئی پریشانی مشکل آئی ہے، وہ پریشانی مشکل میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اللہ سے اس سوال و جواب شروع کر لیں گے تو امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں یہ انسان کے منافقانہ رویے کی طرف ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہم تھوڑے سے چند روپوں کے، صرف چند روپوں کے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اپنے سکون کے لیے وہ کام کر جاتے ہیں جو پہلی امتوں میں نہیں تھے۔ ہماری یہاں خوراک بنتی ہے، اس خوراک میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ جو ادویات ہوتی ہیں زندگی بچانے والی ان میں مٹی کی ریت کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو چھوٹے بچوں کے لیے، نومولود بچوں کے لیے جو دودھ ہوتا ہے اس دودھ میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ جو خوراک ان بچوں کو دی جاتی ہے اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ملاوٹ لے لے کر اب بچوں کو ہمارے موت کے دہانے پر لے جاتی ہے، لیکن وہ کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے بھی بڑے بے حس ہیں، صرف اس لیے کہ 2-4 روپے کے منافع کو چھوڑ کر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میں سوکی کے ساتھ روٹی کھا لوں، یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میں کم کھانے کے ساتھ، کم سالن کے ساتھ روٹی کھا لوں۔ اپنی آسائش کے لیے، اپنے بہترین کھانے کے لیے، اپنی زندگی کی سہولتوں کے لیے ہم منافقانہ رویے میں ہمارے ادارے اتنا آگے گئے ہیں، اتنا آگے گئے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی خوراکوں کے اندر وہ چیزیں، وہ انگریڈینٹس ڈال دیتے ہیں کہ ہم آپ رہنوں پریشان رہ جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی بچوں پر رحم کر لیتا ہے۔ ہم اب معاشرے میں اپنی کمائی کے لیے، اپنے ایمان کو مشکل سے بچانے کے لیے، روٹی کم کھانے کے لیے، پریشانی نہ لینے کے لیے ہم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، اور یہی وہ رویہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں آنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے نقصان دیا تو وہ منافقانہ رویوں نے دیا کہ آپس میں بیٹھیں گے تو بہترین بیٹھیں گے، نبی کریم کے سامنے بیٹھے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں بیٹھا ہے، جب نشان تھا یہی تو پتہ لگا یہ بھی منافق ہے۔ سرکار دو عالم نہیں جانچ پائے، بتایا تو اللہ نے بتایا، اور اس سے پیچھے اللہ احکم الحاکمین نے ایک آیت میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ جو منافق ہے نا یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے لیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا یہ دراصل اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے گا، اور ان کے ساتھ وہ ہوگا جو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہیں بھی ایمان والے، ہیں بھی مسلمان، ہیں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ہیں بھی ہمارے آپ کی طرح کے نام لیوا، لیکن ان کے بارے میں نبی کریم نے الگ ایک گروپ بنا دیا، نشاندہی کر دی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ احکم الحاکمین نے کافروں سے زیادہ، مشرکوں سے زیادہ نفرت کا اظہار کیا۔ اب احباب گرامی کے در سب سے اہم بات یہ ہے جب انسان اپنے دل کے اندر حسد اور بغض کو جگہ دیتا ہے، جب لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے یا بغض پیدا ہوتا ہے، شکر نہیں آتا ہے، تو انسان منافقانہ رویے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ بھی خود کو چبھتی ہے، حسد کا شکار ہوتا ہے، انسان حسد کو بغض میں ڈال دیتا ہے، جب بغض میں جاتا ہے منافقانہ رویے اختیار کرتا ہے، جن کے سامنے اس کا امیج اچھا ہے ان کے سامنے جا کر اس کو گندا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
آپ کو فون کر کے کہے گا حضرت صاحب حافظ صاحب جناب میں آپ کے ساتھ، لیکن جب کہیں ساتھ ہونے کی بات آئے گی نمبر بھی نہیں ملے گا، بعد میں پتہ لگے گا وہ بات تو یہ کر گئے۔ ہم نے اس معاشرے کے اندر حسد اور بغض کو اتنا بڑھاوا دیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے ساتھی دوست کے پاس نعمت دے کر اس کو دعا دینے کی بجائے ہم نے حسد اور بغض کو اتنی جگہ دی کہ ہمارے رویوں میں منافقت آ گئی، اور پھر ایسی آئی ہے کہ اللہ کریم معاف فرمائے ایک دوسرے کو قسمیں اٹھا کر یقین کراتے ہیں لیکن پھر بھی رویہ نہیں بدلتے، قسم اٹھا کر۔ 5واں سبق مدنی دور کا جو عام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین سیرت حیات طیبہ میں سے 5واں اہم ترین سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رویے کو منافقانہ رکھے، اپنے دل کو دوسرے مسلمان کے بارے میں حسد اور بغض سے رکھے، اپنے دل کو دوسرے مسلمان کے بارے میں صاف نہ رکھے، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں، وگرنہ وہ مکہ والے تھے، واضح تھے، پتہ ہے کافر ہے، مشرک ہے، بغاوت ہے، پتہ ہے سب کچھ، جو کچھ ہو رہا ہے سامنے ہو رہا ہے، سچ بولتے ہیں، انکار کرتے ہیں سچ بولتے ہیں، لیکن جو منافق ہے یہ منہ پر بیٹھ کر جھوٹ بول دیتا ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے آپ جس طرح کہتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ملاقین کو مشرکوں سے بھی زیادہ، کافروں سے بھی زیادہ اگر اللہ کے ملاقین کو کسی سے نفرت ہے تو وہ منافق ہے۔ تو ایک مسلمان بندے کی زندگی کا سارا سرمایہ بہ جائے گا اگر اس نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہو، نمازیں بھی پوری ہوں، حج عمرے بھی کیے ہوں، پڑھاتا بھی ہو، پڑھتا بھی ہو، لیکن اگر رویوں کے اندر کسی نہ کسی جگہ منافقت ہے تو یاد رکھیے یہ کام نہیں آئے گی۔ اس ایک رویے کو بدلنے سے ہم اپنی عبادتوں کو بہترین کر سکتے ہیں کہ وہ عبادتیں جو میری اور آپ کی زندگی میں روحانی سکون کو واپس لے کر آئیں۔ اور چھٹی بات، مدنی زندگی میں پہلا معرکہ بدر جب ہوا احباب، یہ آپ کے اور میرے لیے دین اسلام کے اوپر چلنے کے لیے سب سے بہترین موٹیویشن ہے، سب سے بہترین۔ ہزاروں کے قبائل ہیں، ہزاروں لوگ ایک طرف ہیں، 300 سے کچھ زیادہ ایک طرف، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ اللہ پر یقین اتنا بہترین ہوا کہ اللہ نے فتح دی۔ اب ہوا کیا، ہم لاکھوں ایک طرف ہیں، سامنے چند ہزار بھی ہیں تو ہم سے وہ بھی نہیں نمڑے جاتے، نہ ایمان وہ رہا نہ یقین وہ رہا۔ اور یہ ایمان جو تھا، اس ایمان میں اکثریت جو ہے مکہ والوں کی تھی، اس لیے کہتے ہیں جس کو اللہ کے ملاقین مکی زندگی دے دے اس کو مدنی زندگی بھی ضرور دیتا ہے۔ مکی زندگی مسائل کی ہے، پریشانیوں کی ہے، صعوبتوں کی ہے، آزمائش کی ہے، مدنی زندگی آسائش کی ہے، راحت کی ہے، سکون کی ہے۔ لیکن اس مدنی زندگی کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیے، وقت جب آیا محنت کا، مشقت کا، ساتھ ملنے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ہم نے آپ نے کبھی وہم و گمان میں سوچا بھی نہیں ہوگا، ہم نے آپ نے کبھی آج کل کے اسی فلم ڈرامے میں یہ سین دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی ناول نگار نے، کالم نگار نے کبھی کسی کہانی میں یہ سین لکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم نے بھی باندھا ہے اور آپ کے صحابہ نے بھی باندھا ہے۔ کیوں؟ ایمان وہ مشکل مانگتا ہے جو اللہ کے نزدیک کر دے، اور جو ایمان اللہ کے نزدیک کرتا ہے وہ مشکلوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اب جو مکہ کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، سیدنا عمر فاروق ٹھاٹ باٹ کا مہنگا ترین کپڑا پہنا کرتے تھے، مہنگا ترین لباس پہنا کرتے تھے، بہترین شباہت ہوا کرتی تھی، روب دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ اس سے بھی کئی کبار صحابہ ہیں، وہ بھی اپنے دور میں سردار رہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، مکہ سے مدینہ گئے تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، تو کسی نے ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول آپ سے پہلے تو ٹھیک تھے، ہم اچھا اسلام لائے ہیں، ہمارے کپڑے بھی اتر کے کھانا پینا بھی بند ہو گیا،
ہمیں گھروں سے بھی نکال دیا گیا، رہنے سہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے ایمان مشکل مانگتا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان، ہم کیا چاہتے ہیں؟ بغیر کسی مشکل کا سامنا کیا ہماری ایک ہی دعا ہے، اللہ صبح خلافت دے دے ہمیں، اللہ یہاں پر خلافت کا نظام آ جائے۔ مشکل کسی طرف نہیں ہے۔ چوری کرنے والا بھی ہمارا آپ کی طرح کا مسلمان بھائی ہے، رشوت دینے والا لینے والا بھی ہمارا آپ کی طرح کا کہیں پر مسلمان بھائی ہے۔ جھوٹ بولنا خون کے اوپر تو فرض عین سمجھا جاتا ہے، عمر کا جو سا بھی حصہ ہو۔ اور پھر تربیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 5 سال کے بچے کو صبح اٹھائے تو کیا ہوا ہے؟ پیٹ میں درد ہو رہی ہے، چھٹی ہوگی تو درد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے جن کو ہم نے چھوڑا ہے۔ ہمارے یہاں پر 2 4 5 10 20 روپے کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو ہم کہاں سے اسی ملک کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ اس سے اچھا تو کوئی اور ملک ہو جائے، اس ملک کا یہ ہو جائے، اس ملک کا وہ ہو جائے۔ وہ دیکھیے جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، مدینہ میں بھی آ کر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ پتے بھی کھائے ہیں، لیکن ایک حرف بھی سرکار دو عالم کے سامنے نہیں گویا ہوئے۔ گویا ہونا تو دور کی بات ہے، نبی کریم اور آپ کے جانثار صحابہ میں سے کسی ایک کے ذہن کے 1000 حصے میں بھی یہ سوال پوندا بھی نہیں تھا۔ یقین تھا کہ ایمان مشکل اور صعوبت مانگتا ہے، یہ ایمان انسان سے قناعت مانگتا ہے، یہ ایمان انسان سے تقوی مانگتا ہے، یہ ایمان انسان سے مشکل والی زندگی مانگتا ہے۔ جب انسان مشکل والی زندگی سے گزرتا ہے پھر اللہ کو الحاکمین انعام و اکرام بھی بے شمار کرتا ہے، اور پھر نوازتے بھی اتنا ہے کہ صحابی رسول نبی کریم کی بارگاہ میں کلوؤں کے حساب سے سونا عطیہ دیا کرتے تھے۔ مشکلوں کی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ نوازنا شروع، اس لیے احباب ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور میں سے 6 اہم ترین باتیں آپ کے سامنے گویا رکھی، اس لیے کہ جس طرح نبی کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ان چیزوں پر عمل کیا تھا، آج کی 24ویں صدی میں بھی ہم ان چیزوں کو اسی طرح تسلیم کر سکتے ہیں، اسی طرح منعاً عمل کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر کسی جگہ پر ٹیکنالوجی حائل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات ہے ہماری، اللہ کو مہاجر سب سے زیادہ پسند ہے۔ مہاجر کی تعریف پوچھی تو کہا وہ مہاجر ہے جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتے 5 نمازوں کی طرف آ جائیں، 1 پڑھتے ہیں 2 کی طرف آ جائیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے سامنے عہد کر رہے ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ اور بہترین مہاجر کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے ان مہاجر کے لیے صرف جنت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ان اسباب کو آج کی صدی کے اندر بھی بالکل اسی طرح اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے،
اپنے مسائل کو اتنا زیادہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہو پاتا ہے. اور اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں قیامت کی صبح تک اللہ سے جو مانگنا چاہیں اللہ عطا کرنے والے ہیں. جو مانگے اللہ اسی طرح عطا کر دے. ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق بے حد و حساب عطا کر دے اور بلکہ اس سے دگنا بھی عطا کر دے. تو اللہ کی عطائیگی میں ایک قطرے جتنا بھی فرق نہیں پڑتا. جس کی عطا اتنی بہترین ہو اس کے نزدیک ہونا بڑا لازم ہے. بچے کو 20-50-100 روپے دیتے ہیں نا جی, جب تک نہیں نہ دینے وہ آپ کے آگے پیچھے رہے گا, پاپا جان ماما جان کرتا رہے گا. مل جائے گا تو پیچھے ہٹ جائے گا. اس کو پتہ ہے مجھے اس نے دینا ہے. اور ہمیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں نوازنے والا اللہ ہے. اور اللہ احکم الحاکمین اتنے غفور الرحیم ہیں, اتنے سمیع بصیر ہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی وہ نواز دیتا ہے. بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی وہ آپ کا حال سن لیتا ہے. مشکل کا حال بتانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی, اللہ مشکلیں بھی حل کر دیتا ہے. لیکن اس کی ڈیمانڈ صرف ایک ہے کہ بندے کم از کم اللہ کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو بحال رکھ. کبھی ان نعمتوں کا محاسبہ اگر کرے تو یقین مانیے جو میں اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں ہمارے اعمال اس کے بھی حقدار نہیں. لیکن وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بے انتہا نوازتا ہے. اور اس نے نوازنے کی انتہا اس طرح فرمائی. پچھلے ایام میں اللہ احکم الحاکمین نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے. عبدالواسع اس کا نام رکھا گیا ہے. اور واقعہ اللہ نے کہا میں شارق سے زیادہ نزدیک ہوں. اور اس چیز کو پچھلے ایام میں بہت نزدیک سے محسوس کیا ہے. یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو بات زبان سے نکال کر اللہ کے آگے رکھی اللہ نے قبول کی. اللہ یہی دل اور یہی طرف مانگتا ہے. آپ یقین مانیں سب کچھ دنیا کے ہاتھ چھوڑ دیں, آپ کے سامنے صرف ایک گزارش ہے, اذان فجر سے 15 منٹ پہلے صرف اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں. چاہے نیند کا غلبہ بھی ہے, وضو کر کے نیند آ گئی ہے مصلی پر ہی سو جائیں. 1 دن 2 دن 3 دن آئے گی لیکن 5ویں دن مصلی پر بیٹھ جائیں. اللہ سے جب کنیکٹیویٹی کرتے ہیں اللہ اتنا نزدیک ہو کر دیتا ہے کہ ہمارے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو ہم سب کو بہترین نعمتوں سے نوازے اور ان نعمتوں کے ساتھ مشکور ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ہیں, اس علاقے سے آئے ہیں جہاں پر وسائل نہیں ہیں, اور وسائل مہیا کرنا اللہ کا الحاکمین کو بڑا محبوب عمل ہے. احباب نے مسجد بنائی ہے, صفیں میسر نہیں ہیں, ان کو صفوں کی ضرورت ہے, زیادہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ 50-100 صفیں, 2-4 صفوں کی ان کی ڈیمانڈ ہے. احباب اپنی بہترین خالص کمائی سے ان کے ساتھ تعاون کریں. اس صف کے اوپر ادا کرنے والا ایک ایک نمازی چاہے وہ 20 سال یا 100 سال کی نماز ادا کرے گا آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. اللہ کی کیلکولیشن اتنی بہترین اور اچھی ہے. اس لیے آپ احباب سے ملتمس ہوں کہ آنے والے ساتھی کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں. ہمارے نمازی ساتھی ہیں, ان کی اہلیہ اور بچے عابد ہیں, دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک نمازی ساتھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ سے ہم ایک موضوع شروع کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو پکارا ہے, آپ کو آپ کے نام کے ساتھ کن کن مقامات پر پکارا ہے اور اللہ نے کیا بات کہی ہے. آپ کو پسند ہے کہ جب بیٹا آپ کا نام لے, یا بیٹے کو پسند ہے جب باپ کہے میری بات سنو فلاں بیٹا فلاں بیٹا. اللہ کو بھی بڑا محبوب ہے. اللہ نے آپ کا نام لیتے ہوئے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی ہیں.
آئندہ خطبہ جمعہ سے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اپنے قیمتی وقت میں سے کوشش کیا کریں، بر وقت آیا کریں۔ یہ بڑی پررونق مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام میں سے سب سے محبوب ترین دن جمعہ کا ہوا کرتا، اور جمعہ کے محبوب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اہل ایمان اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے اکٹھے ہونے کا سبب کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور ان کی سیکورٹی کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ تلین پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب فرشتوں کے ذریعے آپ کو اپنے پروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ فرشتوں نے اپنے پروں پر بٹھایا ہے، اور ان لمحات کو غنیمت جانا کریں۔ اللہ حکم الحاکمین آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، جس حد تک ممکن ہے دعا تو لازم کیا کریں، اس سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہے لوگوں کو ان ظالم لوگوں کے کارناموں سے، ان کے وحشیانہ حملوں سے آگاہ کریں۔ پیچھے ایک مجاہد ہیں حماس کے، یحییٰ سنوار، وہ شہید ہوئے۔ بہترین آرمی چیف جو ہوتا ہے نا، دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیجیے، یہ ہمارے آپ کے صرف ڈمی ہیں۔ جو میدان جنگ کا آرمی چیف ہوتا ہے، جس کو کمانڈ دی جاتی ہے، حماس کا سربراہ ہے، لیکن سارے مجاہدوں سے آگے ہو کر لڑ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میری دعا ہے میں کبھی موت نہ مروں۔ وہ کہتا ہے مجھے اگر ہو بھی کچھ تو مجھ پر F-16 کی بمباری ہو تو میں اس صورت میں جانا چاہتا ہوں۔ کم از کم ان کی دعا کیا کریں، اللہ مظلوم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، یہ غازیوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ کریم ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ آپ کی معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ آپ کی سم نہیں التجا ہے، اللہ معاف فرماتے ہوئے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ فوت شدگان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ آپ نوازنے والے ہیں، بے حد و حساب نوازنے والے ہیں، اللہ نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما، اللہ میاں بیوی کے رشتوں میں محبت و اتفاق کو پیدا فرما، اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اللہ پریشانیاں ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے حال، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمیں شیطان سے کوسوں دور لے جا، رزق حلال کی فراخی عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا۔ اللہ یہ دنیا کے مصائب اور مشکلیں اللہ تیرے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، اللہ ان کو حل فرما۔ اللہ ہمیں نماز 5 وقتہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرض کی ادائیگی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، قرض کی ادائیگی احسان فرما۔ ایک نمازی ساتھی ہیں، ان کی والدہ محترمہ علیل ہیں، اللہ سے دعا فرما، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارا رستہ دینی اسلام کے لیے آسان فرما، اللہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں ہمیں اس طرح کا بنا دیجیے۔ اللہ بڑی خواہشیں ہیں، اللہ بڑی ضرورتیں ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں کہ دلوں کے دل سے آپ بہترین واقف ہیں، آپ سمیع و بصیر ہیں، بے انتہا نوازنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہوئے ہمارے ساتھ بہترین معاملہ فرما۔ اللہ دینی اسلام کے لیے آنے والوں کو آباد فرما، ہماری اولادوں کو آباد فرما، مسجدوں میں آنے والوں کو آباد فرما۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔